یہ گزارش یہ ہے کہ جو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ میں تو ایک طالب علم سے آدمی ہوں، میری خیر ہے، لیکن قرآن کا ایک احترام، وہ احترام ملحوظ رکھا کریں، اور ویسے بھی مجلس کا اور خاص طور پہ درس کی مجلس کا جو ادب یہ ہے کہ قریب قریب ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ یہ جو ہم دور دور جا کے بیٹھ جاتے ہیں دیواروں سے لگ کے، یہ اچھی بات نہیں۔ جن لوگوں نے کرسی پہ بھی بیٹھنا ہوتا ہے وہ آگے آ جایا کریں، کرسیاں لے کے بھی آگے آ کے بیٹھا جا سکتا ہے۔ تو یہ دور دور بکھر کے بیٹھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 23ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سننے والے، سنانے والے سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قیام کو ہم سب کے لیے جنت الفردوس میں اکٹھا ہونے کا باعث بنا دیں۔ 23ویں پارے میں سورہ یاسین جاری ہے، اس کی 62 آیات، بقیہ آیت نمبر 22 سے لے کر 83 تک وہ آج کے پارے میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ صافات مکمل شامل ہے، سورہ صاد مکمل شامل ہے، اور اس کے علاوہ سورہ زمر کی پہلی 31 آیات جو ہیں وہ آج کے پارے میں شامل ہیں۔ اس کی کل 75 آیات ہیں۔ سورہ یاسین کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ ویسے تو اس کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ بے اختیار معبود جو ہے ان کو چھوڑ دیجئے، اور نبی جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لیجئے۔ گویا انکار رسالت جو ہے وہ انکار توحید کے مترادف ہے، اور کوئی شخص اگر انکار رسالت کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ پھر اقرار کی جزا بھی بتائی ہے، انکار کی سزا بھی بتائی ہے۔ اس ضمن میں ایک بستی کا ذکر اللہ کریم نے کیا جہاں یکے بعد دیگرے 3 نبی اللہ کریم نے بھیجے تھے، اور ان 3 انبیاء میں یعنی کہتے ہیں کہ بستی انطاکیہ نامی بستی تھی۔ قرآن نے تو اس بستی کا ذکر نہیں کیا وہ کون سی بستی تھی، لیکن انطاکیہ شام کی کوئی بستی غالباً، واللہ عالم۔ تو جب انہوں نے سب نے انکار کر دیا اور نبیوں نے اپنی جو دلیل دی کہ ہم نبی ہیں اللہ کے، جب انہوں نے کہا تھا کہ تم سب جھوٹے ہو، تینوں نبیوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، تو انہوں نے کہا کہ ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ بستی کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ تم لوگ جو ہے بڑے بدبخت ہو کہ نبیوں کی بات کا انکار کر رہے ہو، جو ایسے نبی جو تمہیں صرف خیر خواہی تمہاری کرنا چاہتے ہیں، نہ تم سے اجر مانگتے ہیں، نہ تم سے بدلہ مانگتے ہیں، کچھ بھی نہیں، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تم توحید کی بات اور رسالت کی بات کو مان لو۔ اور پھر اس نے خود اعلان کر دیا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں اللہ کی بات کیوں نہ مانوں، میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں۔ اللہ اکبر، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جس نے پیدا کیا ہے جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس کی بندگی کیوں نہ کروں۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ کی بندگی کا جو جواز ہے اور جو بنیاد ہے۔ اللہ کریم نے بار بار فرمایا خالق کا حق ہوتا ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے، تو چونکہ اللہ ہمارا خالق ہے تو مخلوق کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے۔ تو اس نے اعلان کر دیا پھر وہ جو میرا خالق ہے اور میرا اللہ ہے، پھر لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے، اور دوسرے تمام معبود بے اختیار ہیں۔ اتخذ من دونہ آلہۃ ان یرید الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، کیا میں اس رحمان کو چھوڑ دوں کہ اگر یہ جو اللہ ہے وہ میرا کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اللہ میرے نقصان کا ارادہ کر لے، تو یہ جو دنیا کے معبود ہیں کوئی مجھے بچا نہیں سکتا، تو میں اللہ کا در کیوں چھوڑوں، انی اذا لفی ضلال مبین، میں تو پھر گمراہی میں چلا جاؤں گا۔ بہرحال اس نے تبلیغ کی، اور اس نے کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایک شخص تھا جس کا نام تھا حبیب بن موسیٰ نجار۔ تو یہ اس نے آ کے جب اعلان کیا اور کھلم کھلا اس نے رسالت کی تائید کی، تو وہ چونکہ وقت کے جو بادشاہ ہوتے ہیں یا جو سردار ہوتے ہیں وہ سارے مخالفت کر رہے تھے، انہوں نے پھر اس کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا قیل ادخل الجنہ، اللہ نے جزا جو اقرار رسالت کی جو جزا ہے، اقرار توحید کی، اس کے اوپر زندگی گزارنے کی، وہ اس کو جنت مل گئی۔ قال یا لیت قومی یعلمون، وہ کہتا ہے اللہ کاش میری قوم کو بھی پتہ چل جائے کہ میں جنت میں چلا گیا ہوں، یعنی ان لوگوں نے اپنی طرف سے قتل کیا ہے اور میں جو ہے وہ جنت میں چلا گیا ہوں۔ دنیا کی زندگی اچانک جنت کی زندگی میں بدل جائے اور کیا چاہیے ہوتا ہے، یہی سارے صاحب ایمان کہتے آئے ہیں۔ بہرحال اس مرد صالح کو انہوں نے قتل کر دیا، پھر اس کے بعد بستی کے اوپر عذاب آ گیا۔ پھر آگے اللہ کریم نے آیت نمبر 33 سے لے کر 50 تک مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا بطور دلائل توحید، اور بعض بعد الموت کے بھی عقلی دلائل دیے ہیں۔ مردہ زمین سے جو کھیتی اور باغات اور طرح طرح کی کے جو پھل ہیں، ان کو بھی اللہ کریم نے بتایا کہ یہ بھی نشانیاں ہیں، رات دن اور اندھیرا اجالا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر وآیۃ لہم، یہ ان کے لیے یہ بھی نشانیاں ہیں۔ اور پھر یہ جو سورج گردش کر رہا ہے، فرمایا والشمس تجری لمستقر لہٰ، یہ بھی ایک اپنے دیے ہوئے شیڈیول کے مطابق کرتا ہے۔ اور پھر چاند کی گردش بھی جو کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح بالکل باریک ہو جاتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ سارا جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ الشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار، نہ کبھی چاند اپنا مدار چھوڑ کے دوسری طرف جاتا ہے اور نہ ہی کبھی ان کی تقدیم تاخیر ہوتی ہے۔ کل فی فلک یسبحون، سب اپنے اپنے مدار میں پھر رہے ہیں۔ اللہ آگے پھر کشتی اور سمندر کی بات کی، وہ بھی اللہ کی دلیل کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے کہ ایک سوئی تو آپ پھینکے تو وہ ڈوب جاتی ہے، اتنا بڑا جہاز جو ہے وہ نہیں ڈوبتا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح باقی تمام سواریاں بھی جس کے اوپر لوگ جو ہے وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، جتنی سواریاں ان کے اوپر انسان بیٹھتا ہے، سوچے تو صحیح، آدمی سوچنا شروع کر دے تو سوائے اللہ کی قدرت کے اعتراف کے اور کوئی چیز ہوتی نہیں۔ ہم اصل میں سوچتے نہیں ہیں، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہم سب سمجھتے ہیں کہ بس یہ آٹومیٹکلی ہو، ٹوٹی سے پانی آ رہا ہے، ٹوٹی کھولتے اس میں سے پانی آ رہا ہے، اس کو اگر سوچنا شروع کر دیں نا، اللہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، گاڑی کیسے چل رہی ہے، کوئی چیز اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، یہ پنکھا کیسے چل رہا ہے، یہ لائٹیں کیسے آن ہیں، ہر چیز۔ اشاعرہ نے کہا تھا کہ پوری کائنات معجزہ ہے۔ معجزہ کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز، جو جس کی بات سمجھ میں نہ آئے۔ تو ہم جو طبیعی قوانین کے تحت سمجھتے ہیں، کسی کو کہیں کہ یہ لائٹ کیسے آن ہے، سوچو تو وہ کہے گا پیچھے سے بٹن آن کیا ہے، اس میں کون سی بات ہے، تو بٹن آن کیا تو لائٹ آ گئی ہے، تو بٹن میں بجلی کہاں سے آئی، تو پھر وہ کہے گا کہ جناب بٹن میں بجلی ہے، پیچھے گریڈ اسٹیشن ہے، ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے، ٹرانسفارمر میں کہاں سے آئی، گریڈ اسٹیشن سے آئی، گریڈ اسٹیشن میں کہاں سے آئی، کہتی تربیلا ڈیم سے آئی، تو تربیلا ڈیم سے آئی تو وہاں کہاں سے آئی، کہتے جی وہاں پانی ہے، پانی سے بجلی بنتی، پانی کہاں سے آیا، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، پانی زمین میں چلا جائے اور خشک ہو جائے تو چلتا ہوا پانی کہاں سے لاؤ گے؟ گویا جو چیز بھی آپ سوچتے جاؤ تو ایک جگہ آتی ہے کہ انسان جو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معترف ہو کے مجبور ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی توحید ماننی پڑتی ہے۔ تو چاہتا تو اللہ تعالیٰ کشتی کو بھی غرق کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی رحمت ہے۔ پھر آگے کفار کی سرکشی کا ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو کہتے ہیں کہ وَإِذَا، جب ان کو کہا جاتا ہے کھانا کھلاؤ، غریب لوگوں کو کھانا، تو کہتے ہیں اللہ خود نہیں کھلا سکتا، ہم کیوں کھلائیں، اللہ اکبر۔ اگر اللہ چاہتا تو لو یشاء اللہ اطعمہ، اللہ تعالیٰ خود کھلا لیتا۔ اور کبھی ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں قیامت آ جائے گی، تو کوئی قیامت نہیں آتی، پتہ چل جائے گا جب قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قیامت آئے گی اس قدر اچانک ہوگی کہ ان کو وصیت کا بھی موقع نہیں ملے گا اور گھر پہنچنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، جہاں ہوں گے اسی وقت قیامت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے آیت نمبر 51 سے 68 تک احوال قیامت اور جنت دوزخ کا تذکرہ ہے، اور پھر مومنین کی جنت کی بات ہے، مومنین مزے میں ہوں گے، موج کر رہے ہوں گے، اللہ اکبر، اور اپنی بیویوں کے ساتھ تکیہ لگائے ہوئے جنت کے اندر بیٹھے ہوں گے، تختوں کے اوپر جو مانگیں گے وہ حاضر ہو جائے گا، اور سلامتی کی دعائیں وہاں ہو رہی ہوں گی، اللہ اکبر۔ لہم فیہا فاکہۃ وما یدعون سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی سلامتی ہر طرف سے، اللہ کی طرف سے بھی۔ آگے کفار کا انجام ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ اکبر، مجرموں تم الگ ہو جاؤ۔ ان کا انجام کیا ہے؟ تمہیں کہا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو اور جہنم تمہارے لیے ہے، وگرنہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ پھر وہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کفار ہے نا، ان کو دنیا میں جھوٹ بولنے کی اور بہانے بنانے کی عادت پڑی ہوتی ہے، یہ وہاں بھی بہانے بنائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ہم ان کے منہ سیل کر دیں گے۔ اليوم نختم علی افواہہم،
ان کے منہ سیل ہو جائیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم, جو لوگ ان کے ہاتھ بولیں گے ان کے پاؤں گواہی دیں گے. اللہ اکبر بما كانوا يكسبون, کہ ان کے جو کرتوت کیا تھے. اللہ آگے سورہ حامیم سجدہ میں بھی اللہ کریم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ آدمی کا اپنا جسم جب اس کے خلاف گواہی دینے لگے گا تو آدمی حیران رہ جائے گا, اور ان ہاتھوں سے وہ کہے گا تمہیں کس نے بولنا سکھایا, یعنی تم تو بول نہیں سکتے تھے. پاؤں سے کہے گا تمہیں کس نے بولنا سکھایا, تو وہ کہیں گے کہ جس اللہ نے تمہیں بولنا سکھایا اس اللہ نے مجھے بھی بولنا سکھا دیا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ گناہ کرنے کی گنجائش صرف اس صورت میں ہے کہ اگر اس کا کوئی گواہ نہ ہو. گواہ ہوا تو پکڑے جائیں گے. تو ہمارا جسم ہی ہمارے خلاف گواہی دے گا, تو جس دھرتی پہ گناہ ہوگا وہ دھرتی بھی گواہی دے گی. جو زمین ہے اس نے بھی ساری گواہیاں دے دینی ہیں. دیواریں, در و دیوار, جو چیز, ہر چیز نے گواہی دینی ہے. لہذا جس نے اللہ کی نافرمانی کرنی ہو وہ دھرتی سے نیچے اتر جائے یا آسمان کے گولے سے باہر نکل جائے, پھر جا کے کر لے. جب وہ نہیں نکل سکتا تو پھر گناہ کرنے کی تو گنجائش ہے ہی نہیں, اللہ کی نافرمانی کی گنجائش ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آگے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو انذار کیا ہے اس کی حجت بتائی ہے کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحْذَرَ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, قرآن لے کے آئے ہیں تاکہ ڈرایا جائے. آگے پھر دلائل توحید ہیں کہ دیکھیں اولم يروا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ, یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے یہ جو چھپائے ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بنائے. فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ, اور ان کی ملکیت میں دے دیے. بنائے اللہ نے, لوگوں کی ملکیت میں دے دیں. یہاں اللہ کریم یہ بتاتا ہے, یہ وضاحت فرماتا ہے کہ مالک اور ملکیت کا فرق, تعلق کیا ہوتا ہے. ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں. تو جو مالک اور ملکیت کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ جو مالک ہوتا ہے نا اس کے ذمہ ہوتا ہے روزی دینا. ملکیت کا کام ہوتا ہے صرف خدمت کرنا. ملکیت کو روزی کی فکر نہیں ہوتی, فکر ہوتی ہے مالک کو. تو ہمارا رب جو ہے اس نے سورہ زاریات میں فرمایا, جہاں فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, تمہیں صرف بندگی کے لیے پیدا کیا. تو اس نے تو پیدا کیا ہے بندگی کرنے کے لیے, ہم سمجھتے ہیں شاید روزی کمانے کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس نے کہا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ ہی تو رزاق ہے, روزی دینا اس کے ذمہ ہے. ملکیت کا کام ہوتا ہے, فرمایا کہ یہ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها یاکلون, جو کچھ ہم نے دیا ہے یہ ان کو مالک بنایا ہے, ان میں سے کوئی خدمت کرتی ہے, کوئی کس کے اوپر یہ سواری کرتا ہے, یہ چوپائے جو ہیں, اور کسی کا گوشت کر کے کھا جاتا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ, کچھ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں, کئی دودھ بھی ان میں سے پیتے ہیں. افلا یشکرون, شکر نہیں کرتے اور یہ بات سمجھتے نہیں کہ مالک کو اور ملکیت کا تعلق کیا ہوتا ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ کی توحید واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی. آگے عقیدہ آخرت کے سوال پر فرمایا لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, دوبارہ کیسے. اللہ فرماتا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. سادہ سا جواب ہے, کوئی منطق نہیں, کوئی دلیل نہیں, کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں, سادہ سی بات ہے. جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کر لے گا. اس کو فرق کیا پڑتا ہے, اس لیے کہ اللہ کی قدرت یہ ہے, اس کا اختیار یہ ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کہتا ہے کن, تو جب اس نے کوئی چیز بنانی ہوتی ہے کہتا ہے کن, تو ہر چیز بن جاتی ہے. کون کہہ کے وہ بناتا ہے, یہ بھی ہمیں سمجھایا ہے, اس لیے کہ انسان اس سے آسان طریقہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کسی چیز کو کہے ہو جائے اور وہ ہو جائے, وگرنہ اللہ کو کون کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. آگے سورہ صافات ہے. سورہ صافات بھی مکی سورت ہے, اس میں توحید اور آخرت کے عقائد کی بات کی گئی ہے, لیکن ایک خاص قسم کا شرک ہے جس کا رد کیا گیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے الوہیت ملائکہ کی نفی ہے, اور ملائکہ کے بارے میں انہوں نے آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکین مکہ نے ایسی عرضہ سرائی کی اللہ کی شان میں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اور جنوں کی رشتہ داری ہوئی, اس سے فرشتے پیدا ہوئے. انا للہ و انا, اس لیے وہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, تو جنوں کے ساتھ رشتہ داری, اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اس کی اللہ تعالیٰ نے یہ جو الوہیت ملائکہ کی اوورال بھی نفی کی ہے, اور ان کے اس طرح کی جو حرزہ سنائی ہیں اس کی نفی کی ہے. اور ایک خاص بات اس پوری صورت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اور رسولوں کو خراج تحسین پیش کیا کہ سلام علی ابراہیم, ابراہیم پہ بھی سلام, نوح پہ بھی سلام, سارے نبیوں کا ذکر کیا ہے. اور اس کے ذریعے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور بشارت دی گئی ہے, اور آخری آیات 3 جو ہے اس میں پوری اور اس کا خلاصہ بھی ہے. تو
زمین و آسمان کا اکیلا مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا فرشتے اور جن سب اس کی مطیع و فرما بردار مخلوق ہیں. آخرت کا انکار کرنے والے جو ہیں وہ ہمیشہ اسی طرح اذا متنا کنا وترابا وعظاما انا لمبعوثون، وہ ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فإنما هي زجرة واحدة، ایک جھٹکا لگے گا فإذا هم ينظرون، سب کو لگ پتہ جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آگے جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہے اور پھر جنت کا منظرنامہ ہے. مومنین مخلصین جنت میں جائیں گے، وافر رزق ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہ عزت و احترام کے ساتھ بے شمار نعمتیں ہوں گی. آمنے سامنے تخت لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، چھلکتے ہوئے جام ہوں گے جس سے نہ سر درد ہوگا نہ مدہوشی ہوگی. موٹی آنکھوں والی شرمیلی ہو رہی ہوں گی جیسے موتی سفید چھپا کے رکھے ہوئے ہوں. اللہ، جنتی آپس میں گپ شپ کر رہے ہوں گے اور دنیا کو یاد کریں گے. اللہ اکبر. قال قائل منهم انی کان لی قرین، ایک آدمی کہے گا یار ایک ساتھی تھا دنیا میں، وہ باتیں بڑی کرتا تھا، وہ کہتا تھا کوئی نہیں مر گئے مٹی ہو گئے، کوئی نہیں دوبارہ اٹھنا، اس طرح کی باتیں کرتا. وہ کدھر ہے؟ جنت میں دیکھیں گے نظر نہیں آئے گا. اللہ. قال هل انتم مطلعون، کسی کو پتا ہے اس کا؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، پھر دیکھیں گے تو جہنم کی گہرائیوں کے اندر نظر آئے گا. اور سورہ اعراف کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ گہرائیوں کو میں سے جو بلندیوں والے لوگ ہیں وہ گہرائیوں میں کیسے نظر ان کو آئے گا. یہ تو اللہ نے وہاں کوئی سسٹم بنایا ہوگا. ویسے اس دنیا میں آج کل جو ویڈیو والز آ گئی ہیں، بیٹھے بیٹھے وہ دیکھتے ہیں، وال کے اوپر لگاتے ہیں، ہر چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے یہ پاس. واللہ عالم کہاں جنت کا سسٹم یقیناً دنیا کے سسٹم سے کہیں زیادہ مکمل ہوگا. یہ ناقص سسٹم ہے. پھر جہنمیوں کا منظر نامہ ہے آیت نمبر 61 سے 74 تک. تھور کا کھانا. اللہ. شجرۃ الزقوم، ایک زقوم کا درخت ہے. اللہ اکبر. کوئی ناگوار چیز جو نگلی نہ جا سکے اس عمل کو کہتے ہیں تزقم. اس سے ہے زقوم، ایسا درخت جو نگلا نہیں جا سکتا. تو بہرحال کڑوا کو اللہ جہنم کی تہہ سے نکلا ہوا خوشے اس کے شیطان کے سانپوں کی طرح اللہ اکبر کھولتا ہوا جہنمیوں کا پیپ ملا پانی ان کو ملے گا، جلنے کا عذاب. اور فرمایا کہ یہ گمراہ آبا و اجداد کی جو اندھی تقلید کی ہے اس کے سبب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا. آگے پھر اللہ کریم نے، میں نے جیسے عرض کیا، آیت نمبر 75 سے لے کر 148 تک انبیاء مخلصین مومنین محسنین کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا ہے. پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور قوم ابراہیم علیہ السلام کا جو شرک ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کا جو رویہ ہے کہ ان کے بت توڑ دیے اور پھر وہاں سے چلے گئے. انہوں نے جو کوشش کر لی ان کو جلانے کی، پھر نہیں جلا سکے، پھر وہاں سے ابراہیم علیہ السلام چلے. تو ہجرت کے بعد پھر وہ جو بچہ جو اللہ نے دیا تھا فبشرناہ بغلام حلیم، پھر اللہ نے ایک بیٹا دے دیا. فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اس کے یعنی باپ کی مدد کرنے کے قابل ہو گیا، یعنی 12-13 سال 14 سال عمر ہوگی واللہ عالم. تو انہوں نے کہا بیٹا مجھے خواب آیا کہ میں نے تمہیں ذبح کیا. تو نبی کا خواب چونکہ وہی ہوتا ہے. تو فانظر ما ترى، بیٹے مشورہ کیا ہے، کیا کریں؟ اللہ پر کیسا باپ ہے، کیسا بیٹا ہے. وہ کہتا ہے کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے کرو. اب ابا جی نے تو وہ کرنا ہے کہ اس کے گلے میں چھری، جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کے گلے پہ چھری پھرنی تھی. اب اندازہ کریں. وہ کہتا ہے وہ جو حکم ہے وہ کر دیں. اس بات سے قطع نظر کہ وہ چھری میرے گلے پہ پھر رہی ہے، زندگی میری ختم ہو رہی ہے، لیکن اللہ کا حکم اس قدر اہم ہے کہ وہ کر گزرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھا اس نے وعدہ کریے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی میری طرف سے فکر نہیں کرنا، میں صبر کروں گا، آپ کر گزریں جو اللہ نے حکم دیا. فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ فرماتا ہے جب دونوں تیار ہو گئے اور اس کو نیچے لٹا لیا، یعنی اب ذبح ہی ہونا تھا، بس چھری پھیرنی تھی، پھیرنے کے لیے بیٹھ گئے، دونوں تیار ہو گئے. اب نہ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ اتنا مشکل امتحان ہے، کیا بیٹا ذبح کروا کے تو کیا لے گا، نہ بچے نے کہا کہ مجھے ذبح کر کے اللہ تجھے کیا ملے گا. دونوں نے کچھ نہیں کہا. واللہ اعلم، بات اصل میں تو ساری معاملات اللہ کو ہی معلوم ہے، لیکن سورہ بقرہ کی آیات اگر اس سورہ صافات کی آیات کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات جو اللہ نے فرمایا نا، ہم نے ابراہیم کو امتحانات کیے، ابراہیم سارے امتحانوں میں پاس ہو گیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، سارے امتحان ساری باتیں پوری کر دی. تو اس وقت اللہ نے فرمایا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں انسانیت کا امام بناتا ہوں.
اچھا امام بن گئے، پھر انسانیت کے امام تھے تو مرکز انسانیت کعبۃ اللہ ہے، لہذا امام انسانیت کو آنا ضروری تھا مرکز انسانیت پر، لہذا وہاں آئے، وہاں اسماعیل نے اور جو ابراہیم علیہ السلام نے مل کے دوبارہ کعبہ تعبیر کیا۔ اس وقت تو ایک ٹیلا سا تھا، تو گویا وہ جو امتحانات تھے جو جس میں آزمایا تھا بتوں کے مقابلے میں تھا، پھر وہ عقل کا امتحان تھا، شعور کا امتحان تھا، حتیٰ کہ اپنی جان تک اللہ کے سپرد کر دی اور آگ میں چھلانگ لگا دی توحید کے لیے۔ گویا سارے امتحانوں میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہو چکے تھے، پھر بھی خواب دکھا دیا۔ تو خواب دکھایا، خواب دیکھنے کے بعد دونوں پھر بھی تیار ہو گئے، باپ بیٹا۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، نہ ابراہیم علیہ السلام بولے نہ اسماعیل علیہ السلام بولے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں بولنا پڑا۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، ہم بولے اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب بھی سچا کر دکھایا، امتحانوں میں پاس تو پہلے ہی ہو گیا تھا۔ قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب بھی سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور دیکھو ہم ایسا احسان کرنے والے جو نیکی میں آگے بڑھ جاتا ہے ہم اس کو کیسے بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا کہ بہت ہی مشکل امتحان تھا اور اس میں بھی تم پاس ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، اس کی جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وفدیناہ بذبح عظیم، اس کی جگہ پہ ہم نے ایک بڑا وہ چھترا آ گیا جنت سے اور اس کو ذبح کر دیا۔ اور بیٹے ہم شکر کریں، میں آپ الحمدللہ اللہ نے ہمیں قربانی جو ہے وہ بیٹوں کی کرنے کے لیے حکم نہیں دیا۔ ہم کرتے ہیں قربان جانور تو اجر کتنا ملتا ہوگا، وہی جو قربانی کا اجر ابراہیم علیہ السلام کو ملا وہ اجر فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم کی سنت تو بیٹا ذبح کرنا تھا، ہم جانور ذبح کر کے وہ ثواب لے لیتے ہیں۔ اللہ کا شکر کریں الحمدللہ۔ آگے پھر اللہ کریم نے اسحاق علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، الیاس کا اور لوط علیہ السلام کا، سب کے سب مومنین محسنین، اور فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وان لوطا لمن المرسلین، سب کو اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پھر آگے بات کی ہے یونس علیہ السلام کی، اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگا تھا اور جا کے ایک بھری ہوئی کشتی میں بیٹھ گیا اور وہاں پہ فساہم فکان من المدحضین، وہاں قرآن اندازی ہوئی۔ قرآن اندازی کیوں ہوئی؟ جب وہ جا کے کشتی پہ بیٹھے تو وہ کشتی بھری ہوئی تھی اور وہاں جب کپتان نے چلائی کشتی، کوئی تجارتی جہاز تھا، تو جب وہ جا رہے تھے تو ایک دم پھنس گئی، کوئی چٹان آ گیا یہ کچھ، تو کشتی کا کپتان جو تھا جہاز کا وہ کہتا ہے کہ اس طرح کشتی اس وقت پھنستی ہے جب کوئی اپنے مالک سے مفرور غلام فرار ہو کر آ کے کشتی میں سوار ہو جائے نا، تو تب ہماری کشتی پھنستی۔ یونس علیہ السلام نے سوچا کہ مفرور غلام تو پھر میں ہی ہوں۔ اللہ، اس ذہاب مغاضبا تھا، ناراض ہو کے گئے تھے، تو مفرور تو غلام میں ہی ہوں، میں نے جانا کدھر تھا؟ لہٰذا انہوں نے سوچا، انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ میں ہوں، مجھے آپ، وہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد کشتی تب چلتی ہے، اس کو پھینک دیتے ہیں سمندر میں، پھر کشتی چل پڑتی۔ یونس علیہ السلام نے کہا وہ میں ہوں۔ انہوں نے سمجھا بابا جی جو ہے نا اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں، ایسے ہی باقی لوگوں کی خیر خواہی کر رہے ہیں۔ ان کہ نہیں آپ نہیں ہو سکتے، قرآن اندازی کر لیں۔ قرآن اندازی کیا، نام لکھلا یونس علیہ السلام کا، پریشان، قرآن اندازی غلط ہوگی دوبارہ کرے، دوبارہ پھر کیے، پھر نام یونس علیہ، 30 دفعہ پھر قرآن اندازی کی تو انہیں کا نام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنی دفعہ قرآن اندازی ہوئی نا فساہم فکان من المدحضین، تو جو قرآن اندازی جتنی دفعہ بھی ہوئی شکست کھانے والوں میں یونس ہی تھا، یعنی نام انہیں کا نکلا کہ اسی نے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ان کو پھر فالتقمہ الحوت، پھر مچھلی نے جو ہی گئے تو مچھلی نے نگل لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو کھانا شانا نہیں ہے، یہ تو میرا بندہ ہے، اس کو نہیں کھانا۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس نے تسبیح نہ کی ہوتی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھا ہوتا، جو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ یہ پڑھتے رہے، یہ پڑھتے رہے، فرمایا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہتے، باہر نہ نکل سکتے۔ انہوں نے یہ کہا، اس لیے جو اہل علم نے کہا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو ہے یہ مشکلات سے نکالتی ہے، اور جب بھی کوئی مشکل ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور اس دعا کو پڑھ کے آپ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ آگے پھر اللہ کریم نے فرشتوں کے بارے میں وہ جو بات کہ اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتی، فرشتے اللہ کی اولاد کیسے ہوں گے،
اس لیے کہ ساری کائنات تو اللہ کی. ہم خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون. اچھا پہلے یہ تو بتائیں کہ فرشتے مؤنث ہیں, کب مؤنث بنے یا کیسے ہیں, یہ کس نے دیکھا ہے؟ تو ہم شاہدون, لوگ دیکھ رہے تھے, گواہ ہیں کہ وہ مؤنث ہے. فرشتوں کو مؤنث بنایا کس نے؟ اللہ. الا انہم من افکہم لیقولون. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں, یہ بکواس کر رہے ہیں, یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. فرشتے مؤنث ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. اور کبھی کہتے ہیں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے, وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اللہ فرماتا ہے پیدا تو اللہ نے کیا ہے, لیکن یہ لوگ جھوٹے ہیں. اور پھر فرمایا کہ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. وہ کہتے ہیں جنوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان رشتہ داری ہوئی. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن بھی فرشتے بھی سب میری حاضر کی ہوئی مخلوق ہے, اور یہ سب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آگے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے کہ تسلی و بشارت دی ہے, مشرکین کو دھمکی دی گئی ہے. اور آخری آیت میں نے مدد اور غلبے کی بشارت, وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. ہمارا لشکر ہمیشہ غالب آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی تسلی. آخری جو 3 آیات ہیں سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, آپ کو خراج تحسین پیش کیا گیا. ساری تعریفیں اللہ کے لیے. آگے پھر سورہ صاد ہے. سورہ صاد بھی مکی صورت ہے. اس میں بھی بنیادی عقائد, توحید, رسالت, آخرت کی تفہیم اور وحی اور صاحب وحی پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے. کفار کی جو ضد ہے اور ان کا جو تکبر ہے اس پر ہلاکت کی دھمکی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و ثبات کی تلقین ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو پہلی 8 یا 9 آیات ہیں اس کی سورہ صاد کی, اس موقع پر اتری جب ایک وفد آیا تھا کفار مکہ کا, سرداروں کا, حضرت ابو طالب کے پاس, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم کے پاس. تو وہ آیا تھا اور انہوں نے آ کے ان سے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو. تو ویسے تو کہتے ہیں کہ 4 وفود مختلف مواقع پر آئے ہیں, اور یہ جو 25 سرداروں کا وفد آیا تھا یہ آخری وفد تھا. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ابو طالب بیمار تھے. تو ان کی بیماری میں آ کے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یہ سردار آئے ہیں, شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے. تو انہوں نے کہا, اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ایک کلمہ میں بتاتا ہوں, اگر یہ وہ ایک کلمے کی بات مان لیں, ایک بات بتاتا ہوں, وہ بات مان لیں تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جائیں. تو اس موقع پر ابو جہل نے کہا تھا کہ آپ ایک بات کہتے ہیں, 10 باتیں مان لیں گے جس سے ہم بادشاہت مل جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کو. وہ بڑے پھر ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے. اس موقع پر یہ پہلی 8-9 آیات آئیں جو تکبر کرتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے. تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ خالص توحید ان کو سمجھ نہیں آتی, خالص توحید کو نئی اور انوکھی بات نہیں ہے. یہ کہتے ہیں پہلی کبھی سنی نہ سنائی. اللہ فرماتا ہے انزل علیہ ذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکر. وہ کہتے ہیں یہ اسی کے اوپر یہ نازل ہو رہا تھا, ہمیں پہلے پتہ ہی نہیں ہے اس طرح کی بات. اور اس طرح کے جو ہے وہ سوالات کرتے ہیں کہ کیونکہ کہتے ہیں یہودیوں کے ہاں بھی اللہ کے بیٹے کا تصور ہے, وہ عزیر اللہ بیٹا کہتے ہیں. یہ عیسائیوں کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. بالکل اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اس طرح کا تصور ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں. وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ. اور پھر کہتے ہیں وہی کے لیے یہی رہ گیا تھا. اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب, اللہ کے خزانے کو کنجی ان کے ہاتھ میں, یعنی یہ دیں گے تو ان کو ملے گا. اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے متکبرین کا انجام بتایا ہے, اور اس ضمن میں قوم نوح, عاد, فرعون, ثمود اور قوم لوط وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک چنگھاڑی پڑی اور سارے تباہ و برباد ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین ہے, اور دیگر انبیاء کے تذکرے سے خوشخبری دی گئی ہے. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. سبحان اللہ کہ آپ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لو, ساری بادشاہت ہر طرح سے اللہ نے دی, اس کے باوجود اور آزمائشیں بھی اللہ نے ان کے اوپر ڈالی. تو داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں پڑھ رہے تھے, کوئی عبادت کر رہے تھے, 2 بندے دیوار پھلانگ کے آ گئے, بڑے ڈرے حضرت داؤد علیہ السلام, کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی ایک کی 99 دمبیاں ہیں, ایک کی 1 دمبی ہے. وہ جو 99 والا ہے وہ کہتا ہے 1 دمبی بھی مجھے دے دو. تو دلیلیں دے دے کہ اس نے دوسرے کو مغلوب بھی کر لیا ہے. وہ بیچارہ کیا کرے؟ یہ 2 بندے جا کے جھگڑا پیش کر رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جو عبادت کر رہے تھے. اب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ بات تو غلط ہے, یہ جو کہا کہ وہ اپنی دمبی بھی اس کو دے دے, یہ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. تو لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعجہ, اس نے
ظلم کیا ہے یہ سوال کر کے، یہ سوال ہی غلط ہے، نہیں کرنا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. جب کوئی اس طرح سے کسی کی ہتھیار لیتے ہیں مال تو وہ ہمیشہ ظلم کرتے ہیں، اس طرح کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. ابھی وہ یہ بات کر رہے تھے وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ. داؤد علیہ السلام کو سمجھ آئی اوہو میرا تو امتحان کیا گیا، میری تو آزمائش کی گئی. اب یہ آزمائش کیا تھی اس کے بارے میں پھر مفسرین نے اپنے اپنے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے کہ وہ آزمائش، کسی نے کہا سوال میں دمبیوں سے مراد کچھ اور چیز تھی، وہ دمبیوں سے مراد بیویاں تھیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے. اصل بات یہ ہے جو قرآن کے اسلوب سے سمجھ آتی ہے. فرمایا کہ انہوں نے داؤد علیہ السلام نے سمجھ لیا مجھے آزمائش کی گئی ہے. فاستغفر ربہ وخر راکعا مع اناب. انہوں نے اللہ سے مغفرت طلب کی اور اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے جھک گئے. یہ اس سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دمبیوں والا جو کہانی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، گویا یہ تو ایک محض ایک آزمائش تھی. بات یہ تھی کہ یہ داؤد علیہ السلام تھے بادشاہ. بادشاہ کا کام ہے لوگوں کے کام کرنا، لوگوں کے لیے اویلیبل ہونا، اور وہ اپنے اجرے میں بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے. فیصلہ کروانے کے لیے ان کو دیوار پھلانگ کے آنا پڑا. ان کو سمجھ آئی اچھا بات اصل میں یہ تھی کہ مجھ سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں اصل ذمہ داری چھوڑ کے تو میں ادھر آ گیا ہوں اور آ کے میں شروع کر دی عبادت. تو جس کو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہو اس کو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں آدمی بڑا اچھا تہجد گزار آدمی ہے اس کو فوج کا سپہ سالار بنا دے. فوج کے سپہ سالار ہونے کے لیے اور صلاحیتیں چاہیے. اسی طرح آپ کہیں کہ فلاں آدمی جو بڑا طاقتور ہے اس کو امام مسجد بنا دیں، اور امام مسجد بننے کے لیے قرآن کی بات ہے. لہذا لکل فن رجال، ہر آدمی ہر کام کے لیے نہیں ہوتا. ہر مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف عہدوں کے لیے ان کی ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں، ان کو ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. داؤد علیہ السلام کی آزمائش یہی کی گئی تھی کہ دیوار پھلانگ کے ان کو آنا پڑا، جہاں چاہے چھوٹا مسئلہ تھا چاہے بڑا مسئلہ تھا. تو اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمال کو منع کرتے تھے کہ گھر کی کنڈی نہیں لگانی، گھر کے سامنے ڈیوڈی نہیں بنائی. ایک یہ جو ڈیوڈی اس کو کہتے ہیں جو باہر کا جو مین دروازہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک کمرہ سا بنا لیا جاتا ہے، پھر اس کے آگے جو ہے وہ دروازہ ہوتا ہے گھر کا، تاکہ تھوڑا سا فاصلہ ہو جائے. تو اس فاصلے کو بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمال کے لیے درست نہیں سمجھا، اور کسی نے بنائی تھی ڈیوڈی آپ نے گرا دی کہ آپ کا دروازہ براہ راست ہونا چاہیے، اور تاکہ کوئی شخص کسی بھی وقت آ کے آپ کو نوک کرے تو آپ ان کو اویلیبل ہوں. اس لیے ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو ذمہ داری ملی ہے وہ پیسے کمانے کے لیے ملی ہے، اور لوگ جو ہے وہ پیسے کھا کھا کے وہ اپنے بینک بیلنس بھر لیتے ہیں اور کچھ نہیں. جو ذمہ داریاں ملتی ہیں اس ہر چیز کے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص جو ہے وہ اس کی ایک راجدھانی ہوتی ہے، اس کے بارے میں وہ مسئول بھی ہے. تو یہی وہ آزمائش تھی. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی بھی آزمائش کا ذکر ہے آگے. پھر مختلف قسم کے جن جو ان کے غلام تھے، اچھے معمار تھے، غواص تھے وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے بتایا. آگے ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے. ایوب علیہ السلام نے کہیں اپنے بیماری کے دوران قسم اٹھائی تھی کہ میں بیوی کو، آدمی بیماری میں تھوڑا سا تلخ ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس کو کہا تھا کہ میں ٹھیک ہو گیا تو یہ 100 کوڑے ماروں گا. تو ٹھیک ہو گئے، اللہ نے ان کو ٹھیک کر دیا. تو اب 100 کوڑے مارنے تھے تو پریشان ہو گئے، میں اس کو 100 کوڑے کیسے ماروں بیوی کو. اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا، ایسے کرو 100 تنکے لے کے ایک جھاڑو کی طرح مٹھا بنا لو اور وہ ایک ہی مار دو، تو تیری قسم پوری ہو جائے گی. قسم ہی تھی وہ، اللہ تعالیٰ نے یہ گویا خاص مہربانی فرمائی. آگے پھر متفرق انبیاء کا ذکر ہے اور بتایا گیا کہ تمام انبیاء جو تھے برگزیدہ تھے. کل من الاخیار، سارے برگزیدہ نبی تھے اللہ کے. پھر آگے جنت اور آخرت کے انعامات اہل تقویٰ کے لیے، خصوصاً انبیاء کے لیے. پھر جہنم کی ہولناکیاں ہیں. پھر آگے آیت نمبر 65 سے 88 تک قبولیت حق میں جو رکاوٹیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. اہل حق کو بشارت دی گئی ہے، اور پھر فرمایا کہ جو مخلص بندے ہوتے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا. اس کے بعد سورہ زمر ہے، اور اس کی بھی 31 آیات جو ہیں وہ آج کے ہمارے قیام میں شامل ہیں. تو سورہ زمر بھی اس کا مرکزی مضمون تو عقیدہ توحید ہے، لیکن یوں کہہ لیں کہ عقیدہ توحید کا جو اخلاص ہے، خالص عقیدہ توحید، یہ سورت کا جو مرکزی مضمون ہے کہ چاہے تمہیں ہجرت کرنی پڑے خالص عقیدہ توحید اختیار کرو اور خالص دین اللہ کے لیے. دیکھیں اس میں خلوص یا اور اخلاص کا بہت دفعہ لفظ آیا. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، یہ حکم ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے لیے دین کو خالص کر کے. اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، خبردار ہو کے سنو،
اللہ کے لیے جو دین ہوتا ہے وہ خالص ہوتا ہے. رڑے والا دین جو ہوتا ہے نا، ملاوٹ والا، وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا. یہ جو خالص کا ہم سے مطالبہ کیا ہے نا، اللہ نے ہم سے مصفا کا مطالبہ نہیں کیا. مصفا ہوتا ہے ایسی چیز جس میں کوئی کنٹیمنیشن، کوئی ذرہ نہ ہو، بالکل صاف شفاف چیز ہو، اس کو کہتے ہیں مصفا. کیونکہ قرآن نے جو جنت کی نہروں کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا وَعَسَلٍ مُصَفَّى، شفاف شہد کی نہریں ہوں گی. اچھا، اس مصفا کا ہم سے ہر علم، ہر عمل کا مطالبہ ہم سے مصفا کا نہیں کیا، ہم سے خالص کا کیا. اور خالص کیا ہوتا ہے؟ اخلص یخلص، اخلاص ہوتا ہے یہ جو سونے اور چاندی کے نیچے آگ جلانا تاکہ اس میں سے میل کچیل نکل جائے اور خالص سونا اور خالص چاندی رہ جائے. وہ جو آگ جلائی جاتی ہے اس کو خالص کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں اخلاص. ہمیں اللہ نے خالص دین کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے لیے خالص دین، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر عمل جب آپ نے کرنا ہے اس میں کنٹیمنیشن، میل کچیل، ذرات ہوں گے، آپ نے اس کو الگ کرنا ہے. لہذا جس طرح عمل کرنے کا امتحان ہے، اسی طرح اس کو خالص کرنے کا بھی امتحان ہے. اور یہ مسلسل، اور قیامت تک یا اپنی موت تک، ہر شخص کا جو موت تک امتحان ہے، اس میں ہر عمل بھی کرنا ہے. نماز بھی پڑھنی ہے، نماز اللہ کے لیے خالص بھی کرنی ہے. روزہ بھی رکھنا ہے، روزہ اللہ کے لیے خالص بھی کرنا ہے. لہذا ہر چیز کو خالص بھی کرنا ہے. انما الاعمال بالنیات. ذرا بھی کوئی ملاوٹ ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ایک شخص آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا کہ آپ کسی شخص کا، انہوں نے بتایا کہ ارأیت رجلا غزا، ایک شخص ہے اس نے جہاد کیا ہے، لڑائی کی ہے. اس کے بارے وہ دل اس کا یہ ہے کہ وہ یلتمس فیہ الذکر، یلتمس فیہ الاجر والذکر. اس کا دل یہ ہے کہ اس کو اجر ملے، اصل تو وہ اجر کے لیے جا رہا ہے. تھوڑا سا اس کا یہ بھی دل میں ہے کہ تھوڑی شہرت بھی ہو جائے. یلتمس فیہ الاجر والذکر، تھوڑا سا اس کا خیال یہ ہے کہ شہرت ہو جائے گی، لوگ کہیں گے جناب بڑا مجاہد ہے. تو یہ دونوں چیزیں وہ چاہتا ہے. فما لہ، اس کے لیے کتنا اجر ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ پوچھنے والے کا خیال یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں گے اس کے لیے پورا اجر نہیں ہے، 50% ہے یا 75% ہے، کچھ پرسنٹیج بتا دیں گے، آدھا اجر ملے گا، یہ کتنا ملے گا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا شیء لہ، لا شیء لہ، لا شیء لہ. اس کے لیے ککھ بھی نہیں ہے. 3 دفعہ فرمایا لا شیء لہ، لا شیء لہ، لا شیء. پھر آپ نے اصول بتایا کہ اللہ تعالیٰ صرف وہ قبول کرتا ہے جو ما کان لہ خالصا، جو خالص اللہ کے لیے ہو. اور وابتغی فیہ وجہہ، جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہی جائے، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. صرف وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے لیے خالص دین جو ہے وہی اللہ کے لیے جو دین ہوتا ہے وہ ہوتا ہی خالص ہے. الا للہ الدین، اور اس کے لیے دین اسی کے لیے خالص کر کے بندگی کرو. البتہ یہ جو مشرک ہیں یہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ کہتے تھے بندگی ہم اللہ کی کرتے ہیں، ان کے پاس، بتوں کے پاس ہم اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. یہی وہ جرم تھا جس کی وجہ سے وہ رجسٹرڈ جہنمی قرار پائے. اللہ تعالیٰ معاف فرمایا. آگے آیت نمبر 5 سے 20 تک دلائل توحید ہے. اللہ تعالیٰ اگر اولاد رکھتا تو پھر کوئی ایسی چیز منتخب کرتا جیسا کوئی اور ہوتا ہی نہ. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جیسے مرضی پیدا کرے. زبردست قوت والا ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، رات دن کو لپیٹنے والا ہے. سورج چاند اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، مویشی چپائے سب اسی نے پیدا کیے. تمہیں بھی اس نے پیدا کیا. اپنی تخلیق پر ہی غور کر لو. 3 پردوں کے اندر تم رہے، اللہ 3 اندھیروں کے اندر رہے. وہ 3 اندھیرے اس وقت پتہ نہیں کسی کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا. آج تو لوگ آپریشن کرتے ہیں اور جو سیزیرین ہوتا ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ جناب ایک پیٹ، پھر جو اس کے اندر رحم کی جھلی ہے، اور آگے پھر ایک جھلی ہوتی ہے مشمہ جس کے اندر بچہ ہوتا ہے. وہ 3 جھلیاں پھاڑ کے اس میں سے نکالتے ہیں جب وہ آپریشن کرتے ہیں. تو قرآن نے یہ پہلے ہماری سمجھا دیا تھا. فی ظلمات ثلاث، 3 قسم کے اندھیرے. فرمایا فإن اللہ غنی عنکم، تم اگر ساری باتیں جاننے کے باوجود اگر تم کفر کرو گے نا، ان تکفروا، پھر بھی کفر کرو گے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. فإن اللہ غنی عنکم، اللہ بے نیاز ہے اس کو کفر پر. لیکن ایک بات ہے، بے نیاز تو ہے لیکن کفر پر راضی نہیں ہوتا. کفر پر ناراض ہوتا ہے، راضی وہ ہوتا ہے شکر پر. سبحان اللہ.
فإن اللہ غنی عنکم، ہے تو تم سے بے نیاز، ولا یرضی لعبادہ الکفر، اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہوتا، وإن تشکروا یرضہ لکم، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے وہ اسی وقت راضی ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی یہ جو اہل ایمان ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ اور طرح کے ہیں، جن کو اللہ نے علم نہیں دیا وہ اور طرح کے ہیں۔ انما يتذکر اولو الالباب، جن کو اللہ نے عقل دی ہے وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اپنا عقیدہ اور منہج، قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، وہی بات اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو بتا دیجئے میں صرف خالص اللہ کی بندگی کرتا ہوں، بس یہ بتائیے، ساری اعلان کیجیے، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، اپنا دین اس کے لیے خالص کر کے میں صرف اس کی بندگی کرتا ہوں اللہ، فاعبدوا ما شئتم من دونی، تم نے جس کی بندگی کرنی کرتے رہو، میں تو خالص اللہ کی بندگی کرتا ہوں، اور غیر اللہ کی بندگی خسارہ ہی خسارہ ہے اللہ تعالیٰ، ذالک هو الخسران المبین۔ آگے پھر آگ کا ڈراوا دیا ہے، بچ جائیں جہنم سے۔ اور یہاں اس پارے کے اختتام پہ قرآن کی عظمت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 کے اندر بڑی وضاحت فرمائی کہ قرآن جو ہے وہ اس کی عظمت بھی بتائی، اور یہ بھی فرمایا کہ ایمان اور ہدایت کا بہترین جو ذریعہ ہے، اور بلکہ کہنا چاہیے واحد ایک ذریعہ ہے، آٹومیٹیکلی ہدایت ملتی ہے، اور وہ قرآن سے ملتی ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ ہیں تو ایک جیسی آیات، اسی طرح کے مضامین ہیں، بار بار آتی جاتی ہیں، کتاب متشابہ مثانی، بار بار اسی طرح کی ملتی جلتی آیات ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس کو اس طرح سن رہا ہو اور اس طرح پڑھ رہا ہو کہ اس کو خالق کی، مالک کی عظمت کا احساس ہو، دل میں مالک کی عظمت کا احساس، میں کس کا کلام سن رہا ہوں، یہ اس کو پتا ہو، فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں مالک کی عظمت کا رعب ہوتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن سن کے، اور جس دن رونگٹے کھڑے ہو گئے فرمایا سمجھ لیجئے ہدایت کا سوئچ آن ہو گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر لوگوں کے جب ایک دفعہ رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہوتے کیوں ہیں؟ یخشون ربہم، جو اللہ کی عظمت کا رعب دل میں رکھتے ہیں، اس مالک کا کلام ہے، تو پھر ان کو جب پتہ چلتا ہے تو ایک دم ان کے پورے جسم، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے جسم ظاہر اور باہر سب اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ فرمایا جس دن یہ جھک پڑے نا، اس دن کام بن گیا، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی وہ ہدایت اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔